بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن فہمی کے بنیادی اصولوں کے حوالے سے آج دوسرا پروگرام پیش خدمت ہے۔ ذکر ہو رہا تھا مولانا سید ابو العلا مودودی کی تفہیم القرآن کا۔ انہوں نے اس کے مقدمے میں، یعنی جس کا کتابی صورت میں قرآن فہمی اور اس کے بنیادی اصول رکھا گیا ہے، یہ بتایا ہے کہ قرآن پاک عام کتابوں کی طرح کسی ایک متعین موضوع پر نازل نہیں ہوا۔ عام کتابوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع متعین ہوتا ہے، اس پر معلومات اور خیالات، تفاصیل کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے اور مسلسل بیان کیا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں مختلف باتیں، مختلف امور بار بار اور ایک دوسرے کے بعد آ رہی ہیں۔ اس میں اخلاقی ہدایات ہیں، احکام ہیں، اعتقادی مسائل ہیں، دعوت ہے، نصیحت ہے، مسلمانوں کو تسلی ہے، ملامت ہے، عبرت کے واقعات ہیں، تخویف، ڈر و خوف آخرت کا یہ دلوانے کی کوشش ہے، اور تاریخی قصے، واقعات، آثار، کائنات کی طرف کے اشارے، یہ بار بار کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک مضمون کسی ایک جگہ نہیں ہے، یہ مختلف جگہ بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا مضمون اچانک شروع ہو جاتا ہے، بیچ میں پھر دوسرا مضمون آ جاتا ہے۔ مخاطب اور متکلم بھی بار بار بدل رہے ہیں، یعنی ایک ہی مخاطب نہیں ہے۔ کبھی یہود کا ذکر ہے، کبھی نصارہ مخاطب ہیں، کبھی مشرکین عرب مخاطب ہیں، کبھی اہل ایمان مخاطب ہیں۔ قرآن کا موضوع، مدعا اور مرکزی مضمون کا سراغ دوسری کتابوں کی طرح اس میں آسانی سے نہیں ملتا ہے۔ اکثر مقامات پر اس کی عبارت کا پس منظر بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ، یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اصل میں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو قرآن پاک کے نزول کا طریقہ، نزول کا زمانہ سامنے نہیں ہوتا۔ جیسے کہ عرض کیا گیا کہ قرآن پاک مسلسل بار بار مختلف چیزوں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے دہراتا ہے۔ اس لیے اگر یہ چیزیں سامنے رکھ کر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو یہ زیادہ مفید اور زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ انور سید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تیسرے پروگرام کے ساتھ پھر کبھی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔